الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ باری تعالیٰ کی رحمت کے متعلق بات ہوئی تھی، آگے بڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، کیسے رحم کرنے والے ہیں، وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ جب وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس کی رحمت کا تذکرہ آیا تو وہ ارحم الراحمین بھی ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کہ اس جیسا رحم کرنے والا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہے۔ چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملکا موکل بمن یقول یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس بندے پر مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کو یا ارحم الراحمین سے پکارتا ہے۔ فمن قالها ثلاثا، چنانچہ جو بندہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو کہتا ہے کہ سل، اللہ سے مانگ، فإن اللہ تعالی اقبل الیک، اللہ تعالیٰ اب تیری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ بندہ جب 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر کے جو بھی مانگے گا، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، اب یہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پوری فرمائیں گے اور رحمت میں یقیناً اسے ڈھانپ لیں گے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گزرے، ایک صاحب کے پاس سے
جو یا ارحم الراحمین کہہ کر کے اللہ کو پکار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل فإن اللہ تعالی نظر الیک، کہ اللہ تعالی نے تیری طرف دیکھ لیا ہے، اب تو اللہ سے مانگ، جو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ تو گویا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو وظیفہ بنا لیں، یا ارحم الراحمین کہہ کر کے جب کوئی مصیبت پیش آئے یا ارحم الراحمین کہہ کر کے اس کو پکارے۔ یقیناً 3 مرتبہ پکارنے کے بعد وہ بندے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اب بندہ جو مانگے گا وہ یقیناً دے دے گا۔ اور یہ روایتیں دونوں کے دونوں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے اور صحیح روایات ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنے اپنے مصائب میں اللہ تعالیٰ کو جب پکارا ہے تو یا ارحم الراحمین کہہ کر کے پکارا ہے۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش میں ڈالا تھا، آئے گا قصہ انشاءاللہ اس وقت تفصیل سے قصہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا فرما کر کے سب کچھ لے لیا تھا۔ بڑے مالدار نبی تھے، اولاد بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، کنبے والوں نے چھوڑ دیا، برادری والوں نے اور قوم والوں نے ان کو بستی سے باہر نکال دیا، سارے جسم کے اوپر بیماری لگ چکی ہے، لیکن جب اپنے اللہ کو پکارتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور سب کچھ بیماری ختم ہو گئی، اور بیماری کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں لے لی تھی ساری نعمتیں دی، اور ویسی ڈبل دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، کہ اسی جیسا، یعنی جتنا اہل مال اولاد جتنا بھی اللہ نے لے لیا تھا سب اللہ نے واپس لوٹایا۔ تو ایوب علیہ السلام کی دعا ہے ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ شامل ہے، یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور جو کچھ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا معافی مانگی، تو کہا کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا میں بھی کہ بیٹے کی جدائیگی کے اوپر بڑا ہی غم تھا اور ہر وقت یاد کر کے رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ اسی کی بنیاد پر بینائی یا تو کلی طور پر جا چکی تھی یا ایک بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، دونوں قول ہے مفسرین کے، لیکن ان کی دعاؤں میں بھی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بیٹے کی حفاظت کرنے والا وہی ہے اور وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے ملا دیا اور آن بان شان کے ساتھ ملایا، تو یہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، اللہ کی جناب میں اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ غرض یہ کہ
رحمان کو ارحم الراحمین سے پکارا جائے۔ میں نے کئی مجلسوں میں بات عرض کی ہے ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ جب بیعت فرماتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں تو اس کے بعد کہ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ کر کے اپنی زبان کو استعمال کیا جائے۔ پھر کہ جب بندہ یا رحمان کہتا ہے تو اس کو آسمان پر غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے زمین پر رحمان کہہ کر کے پکارے اور میری رحمت اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو یا ارحم الراحمین کہہ کر اگر بندہ پکارے گا تو پھر کیسے اس کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ یقیناً متوجہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر باری تعالیٰ کی صفت رحیمیت، رحمانیت، رحم کرنے کا جو باری تعالیٰ کا وصف ہے وہ ہمیں اپنے اندر بھی اپنانا پڑے گا، تو اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ ہر حدیث پڑھانے والا جب طلبہ سب سے پہلے حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہی حدیث سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو کہتے حدیث مسلسل بالاولیت، یعنی ہر استاد نے اپنے شاگرد کو جب روایت اور حدیث پڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے ہر استاد نے شاگرد کو یہ حدیث پڑھائی، گرچہ اخیری 3 واسطے یعنی آپ علیہ السلام سے نقل کرنے والے صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اور ان کے شاگرد سفیان ابن عیینہ، یہ 3 میں یہ بات نہیں رہی ہے۔ باقی اس کے بعد سے لے کر کے آج تک ہم نے بھی جب اپنے اساتذہ سے حدیث پڑھنا شروع کی تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی۔ ہم بھی اپنے طلباء کو جب حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس صورت میں یہی حدیث سب سے پہلے پڑھاتے ہیں جس میں رحم کی تعلیم ہے، خاص طور پر رحم کی تعلیم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، اے رحم کرنے والو، اللہ تبارک تعالی بھی رحم کرنے والے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمارے اندر رحم کا مادہ ہوگا، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، اور ہر ایک پر رحم کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من فی الارض، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم، اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ رحم، اسلامی بھائیوں کے ساتھ رحم نہ، بہت عام فرمایا من فی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے انسانیت پر رحم، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، اور مخلوقات پر رحم، ساری مخلوقات پر رحم، حتیٰ کہ رحم آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ جن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے ان پر بھی رحم کرو کہ ان کو اچھی طریقے سے مارو، یعنی جتنا جلدی ہو سکے اتنا مارو، ایک سپاٹے میں مار ڈالو، ان کو ربا ربا کر تڑپا کر کے ان کو نہ مارو۔ یہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو لازم کر دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب جن جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے
ان کو قتل کرو، سانپ، بچھو، چوہا، چیل اور درندے جس میں کٹ کھانا کتا، اسی طریقے سے جتنے بھی چیر پھاڑ کر کے کھانے والے درندے ہیں، اگر ان کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو ان کو قتل کرنے میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کہ جتنا جلدی ہو ان کو ربا ربا کر تڑپا تڑپا کر کے ان کو اس طرح موت مت دو۔ اسی لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ جانوروں کو جلانا جائز نہیں ہے۔ گرم پانی میں کسی کیڑے کو ڈال دیا، جو ہے تو گرم پانی میں ڈال دی، کیڑے مکوڑے ہیں ان کو گرم پانی میں ڈال دیا، بیڈمنٹن ہے مچھر کو مارنے کے لیے، یہ جلا کر کے مارنے کی سزا ہے۔ تو بیڈمنٹن سے مچھروں کو مارنا حدیث کے پیش نظر جلانے کا عذاب صرف آگ کا پیدا کرنے والا ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ان اللہ لا يعذب بالنار وهو خالق النار، کہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگ کا پیدا کرنے والا ہی آگ سے عذاب دے سکتا ہے، کسی اور کو آگ سے عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج کل نکلا ہے بیڈمنٹن آگ والا جس کے ذریعے سے مچھروں کو مارا جاتا ہے، تو یہ مچھروں کو مارنا آگ کے ذریعے سے جائز نہیں۔ اور جب جانور کو ذبح کرو تو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ اس کو بھی اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، یہ اس کے ساتھ اچھائی کے خلاف ہے، رحم کے خلاف ہے۔ اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لو تاکہ اس کی رگ جلدی سے کٹ جائے اور اس کی جان جلدی سے نکل جائے۔ تو تمام جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم، روئے زمین پر جتنے بھی بستے ہیں ان تمام کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، دیکھا ہے ہم لوگ پڑھتے تھے دیوبند میں، اسی وقت ان کا آخری عمر تھی، اس وقت جاتے تھے مجلس میں، دیکھا تھا عجیب نورانی چہرہ تھا، زندگی بھر کبھی کسی جانور کو نہیں مارا ہے، مچھر کو بھی نہیں، کھٹمل کو بھی نہیں اور جو کو بھی نہیں۔ ابھی کھٹمل تو نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا معلوم دنیا میں کھٹمل کا وجود ہے کہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت تو بہت کھٹمل نظر آتے تھے، لیکن اب شاید کیا معلوم، ہمارے دیار میں تو نہیں دکھتے ہیں، پھر کہیں اور ہو تو پتہ نہیں ہے کھٹمل۔ تو کھٹمل جو خون چوستا ہے، مچھر جو خون چوستا ہے، جو یہ بھی خون چوستی ہے، لیکن ان کو بھی پکڑ کر کے اس کو کہیں اور رکھ دیتے تھے، محفوظ جگہ پر مارتے نہیں تھے۔ تو ہے اکابر میں ہمارے، اور موجودہ دور میں ایسا نہیں ہم لوگوں کہ بھئی صحابہ کی بات ہم سے نہ ہو، کیوں نہ ہو صحابہ کی بات؟ صحابہ جیسا ہی ایمان لانے کا تو اللہ نے قرآن میں پوری انسانیت کو حکم دیا ہے، تو پھر صحابہ کی بات کیوں نہ ہو گئے ہم سے؟ گویا کہ ہم صحابہ کی بات کو کہ بھئی وہ ہم سے نہ ہوئے، در پردہ قرآن پر ہمیں اعتراض کر رہے ہیں۔ خیر، تو عرض یہ کرنا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دلوں میں رحم کی کیفیت پیدا کرنا چاہیے۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شرح نے لکھا ہے کہ وہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کو بوسہ دیا، تو مارے حیرت کے پوچھتے کہ کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، آج تک ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا ہے۔ وہ کہہ رہے خود روایت میں ہے کہ میرے 10 بچے ہیں اور ایک کو بھی آج تک بوسہ نہیں دیا ہے۔
تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت کو کھینچ لے تو میں اس کو لانے پر قادر نہیں ہوں۔ گویا کہ بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ، محبت کا معاملہ، یہ دل کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا سختی تربیت کے طور پر الگ بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس لیے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو، 10 سال کا ہو اور نہ پڑھے تو مارو، تو یہ تربیت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ الگ بات ہے۔ لیکن بیجا سختی، حدود شرع سے بڑھ کر کے سختی، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ جو بدبخت ہوتا ہے اسی کے دل سے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہمارے دلوں میں سختی ہے، ہمارے دلوں میں رحمت اور نرمی، پیار اور محبت نہیں ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں شقاوت کی فہرست میں تو ہم شامل نہیں ہو گئے۔ اس لیے اللہ کی جناب میں اپنے اوپر رحم کرنے کی بھی دعا کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر صفت رحم پیدا ہو اس کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نرم دل والا بنا دے، رقیق القلب بنا دے، رحیم القلب بنا دے، پیار اور الفت اور محبت والا بنا دے۔ اس لیے کہ جس چیز میں بھی نرمی ہے حدیث کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اسے مزین کرتے ہیں، اور جس چیز میں بھی سختی ہے اللہ تعالیٰ اسے عیبدار کر دیتے ہیں۔ اور قرآن میں رحمت کی دعائیں متعدد مقامات پر ہیں۔ وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عربی میں زیادہ اچھا ہے دعا مانگنا۔ قرآن کی دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دعائیں، اور یاد کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات میں تھوڑی حیرت ہے اور دکھ بھی ہے کہ قرآن اس طرح دعاؤں کے باب میں کہ مفتی صاحب اب تو عمر ہو گئی، زبان پر نہیں چڑھتی ہے۔ میں اس کو بہت موٹی سی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایجڈ ہو چکا ہے انسان۔ ایجڈ کا مطلب اب سمجھا جا سکتا ہے کہ 50 کے اوپر، 55 کے اوپر، ریٹائرڈ شپ 58 ایئرس میں یا 60 ایئرس میں، سینٹرل گورنمنٹ میں تھوڑی لمبی ہے 60 ایئرس، اور سینٹرل اسٹیٹ گورنمنٹ میں 58 ایئرس ہے۔ 2 سال ریٹائرڈ شپ کے باقی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ نوٹس آئے کہ بھئی آپ کی بڑھتی ہے، اگر آپ یہ سیکھ لے تو پروموشن ملے گا آپ کو، یہ سیکھ لے تو، اور پروموشن کے اعتبار سے آپ کا ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا، پگار میں، پھر بھتے میں، دوا دارو، سب چیزوں میں۔ تو ایجڈ اب سمجھا رہا ہوں کہ 55 سال 56 سال ہو چکا ہے، 2 سال ریٹائرڈ شپ کے باقی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہاں ہمارا کیمپ لگے گا، وہاں آپ کو 4 مہینے سیکھنے کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ تو کوئی بوڑھا چھوڑے گا کہ جانے دو نا، اب 2 سال تو باقی ہے، یہ کہہ کر کے چھوڑے گا؟ بتاؤ مجھے ذرا، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس دھوکے والی آنکھ سے دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ دھوکے والی آنکھ سے وہ دھوکہ نہیں لکڑی والا، ہاں دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں بھئی سیکھو، یہ طے شدہ بات ہے کہ عربی میں دعائیں، اور پھر اس میں بھی قرآن کی اور مسنون دعائیں قبولیت میں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ نے خود سکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے خود سکھایا ہے۔ آفیسر خود کہے کہ بھئی اس طرح عرضی لکھ کر کے لاؤ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟
کہ اسی طرح لکھ کر کے جائیں گے تو ہماری فائل پاس ہو جائے گی. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح مانگو، ان الفاظ سے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ ان الفاظ سے مانگو. آفیسر کہے اس طرح لکھ کر کے لاؤ، اندھا سیدھا لکھ کر کے باہر نوٹری کرنے والا ہو، اس کے پاس اس نے اندھا سیدھا لکھ دیا ہو تو کیا کرے گا؟ ریجیکٹ کرے گا کہ نہیں فائل؟ گرچہ یہاں اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، سننے والا ہے، سنے گا، لیکن جو اس نے بتایا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اور نبی کا بتایا ہوا اسی کا بتایا ہوا، پھر ہم کیوں کہیں کہ اب زبان پر نہیں چڑھتا ہے، یا کوئی دعا ہو اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، آپ کی دعا ہے تو بڑی چھوٹی چھوٹی دعا ہے، اور پھر بھی ہم اس کو یاد میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی ایک دعا یاد کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، بس اتنا ہے. تو کیا ایک دن میں یہ یاد نہیں ہو سکتا ہے؟ تو مہینے کی 30 دعائیں ہو جاوے اگر انسان یاد کرنا چاہے تو، اور سال بھر کی 360 دعائیں ہو جائے. گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں جو دعائیں ہیں نا تقریباً سب یاد ہو جاوے. لیکن یہاں چونکہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ یہاں کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے، اس لیے اس وعدوں پر یقین نہیں ہے. وہ چونکہ نظر آ رہا ہے اس لیے اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے بھی اس کو کیمپ میں رہنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کہ تو تکلیف سہنا پڑے. سب کچھ ملتا ہے نا تو تکلیف سہنا پڑے. نہیں، یہاں دکھتا نہیں ہے، اس لیے بس آسانی سے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور ہے، غفار ہے، بخش دے گا، وہ تو کون یاد کرے، نہیں چڑھتا زبان پر مفتی صاحب. پھر ہم لوگ بھی کہتے ہیں پھر جو زبان میں مانگنا ہو مانگو. وہ سنے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا یہاں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دعاؤں کو مانگا جائے. تو رحم کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ہم کو اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما. اور یہ تو جب دعاؤں پر کلام آئے گا انشاءاللہ کسی موقع پر، دعا کے اندر ایسی عجیب جامعیت ہے، قرآن کی دعاؤں میں جامعیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھائے، آپ کے الفاظ جو آپ کی زبان، عجیب جامعیت ہے کہ دریا بکوزا آپ کے الفاظ میں پورا سمیٹ لیا ہے آپ نے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں آ گئی اور سب چیزیں آ گئی، کوئی چیز حسنہ سے باہر نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کی جامعیت کا احساس نہیں ہے، اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے آپ کو جامعیت بتلائی نہیں ہے. خیر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الغافرین، اللہم ارحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک. اے اللہ مجھے ایسی رحمت عطا فرما کہ تیری رحمت کے علاوہ تمام رحمتوں سے میں بے نیاز ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما کہ جس میں ارتداد نہ ہو، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس میں کفر اور کفریات نہ ہو، اور ایسی رحمت عطا فرما کہ جس رحمت سے مجھے دنیا اور آخرت کی شرافت و بزرگی حاصل ہو. اب یہ ہے تو غرض یہ کہ ہم اللہ سے رحمتوں کی دعائیں مانگے، وہ رحمت ہمارے اوپر کرے گا. رحمت عامہ تو ہے سب پر، رحمت عامہ تو اللہ کی سب پر ہے دنیا میں، حتیٰ کہ مخلوقات پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے.
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک جگہ دعوت کے لیے میں بیٹھا تھا، دسترخوان بچھایا ہوا تھا، ایک کوا آیا اور روٹی لے کر کے اڑ گیا۔ اچانک سے اس طرح کوا کا آنا، روٹی لے کر کے اڑ جانا، مجھے حیرت ہوئی۔ میں کوے کے پیچھے پیچھے گیا تو کوا ایک کھڈے میں، گہرے کھڈے میں اترا۔ میں نے دیکھا اوپر سے کہ وہاں ایک قیدی بندھا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کوے نے روٹی اس قیدی کے منہ پر ڈال دی۔ یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور امام راضی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میں اپنے گھر میں تھا اور میرے اوپر ایسی عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ گھر میں میرا جی اکتانے لگا۔ حالانکہ اکابر تو تنہائیوں میں رہنے والے، ان کو تنہائیوں میں وحشت کبھی نہیں ہوتی، انسیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو جب اپنی کچھ کرشمہ سازی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح تو خود کہتے ہیں کہ بہت بے چینی ہوئی اور مجبوراً مجھے اپنے گھر سے نکلا اور میں دریائے نیل کے کنارے پر ٹہلنے لگا۔ دیکھا ایک بہت بڑا بچھو تیزی سے دوڑ کر کے دریا کے کنارے پر آیا، اور دریا کے کنارے پر جیسے ہی وہ بچھو پہنچا، مینڈک وہاں کنارے پر تھا، اس کی پیٹھ پر بچھو سوار ہو گیا۔ اب مینڈک اس بچھو کو لے کر کے اس کنارے سے اس کنارے پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کو کہ بھئی یہ کیا ہے، میں بھی کشتی والے سے کرایہ پر کشتی لے کر کے اسی کے پیچھے میں بھی چلا۔ کنارے پر آیا تو مینڈک کی پیٹھ پر سے بچھو کود کر کے خشکی کے اوپر پہنچا اور پھر آگے بڑھ رہا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے۔ آگے گیا تو اس انسان کی طرف بہت بڑا سانپ اژدہے کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بچھو تیزی سے دوڑ کر کے اس سانپ کو ڈستا ہے، سانپ اس کو ڈستا ہے، دونوں وہیں مر جاتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو اٹھایا اور سارا ماجرا اس کو بیان کیا کہ دیکھ تیری حفاظت کے لیے یہاں ویرانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے اتنا نظم کیا۔ یہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اپنی اندر لے لیتی ہے۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ کوا جب کوی ہوتی ہے، جب بچہ اس کا انڈے سے نکلتا ہے تو جیسے کبوتر کا بچہ ہوتا ہے، ابتداءً اس کے اوپر پار پیچھے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہی نظر آتا ہے۔ چڑیا کا بچہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو کوی کا بھی بچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کوی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، پرورش نہیں کرتی ہے، گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر کے۔ ظاہر بات ہے کہ بوٹی ہے لیکن جان ہے۔ اللہ کی رحم، اللہ کی حفاظت کا نظام اس نوزائیدہ بچے کے ساتھ گھونسلے میں اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن گوشت سمجھ کر کے مچھر اس کے اوپر بھن بھناتے ہیں تو مچھر اس بچے کے قریب ہوتے ہیں تو کھاتا ہے۔ آپ نے کوے کے گھونسلے نیچے نہیں دیکھے ہوں گے، کبوتروں کے اور چڑیا کے گھونسلے کی طرح، وہ بہت اونچائی پر ہی گھونسلے بناتے ہیں، درختوں کی اونچائیوں پر۔ اسی طرح یہ بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں، اس کی اونچائیوں پر ہی یہ گھونسلے بناتے ہیں۔ کبوتر اور چڑیا کی طرح یہ عام ہمارے قریب میں کبھی نہیں بنائیں گے، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور میں نے یہ کوے کا گھونسلہ بھی دیکھا ہے،
اور کوے کا بالکل نوزائیدہ بچہ بھی دیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے چونچ بھی کھائی ہے کوے کی تکلے میں۔ ہاں بچہ چھوٹا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ سب ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بہت دور سے گزرا ہوا وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، میں نے گزشتہ کہا تھا پالا بھی ہوا ہے، تو یہ بھی دیکھا ہوا ہے میں نے۔ اس بچے کو کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں گیا تو کوئی فوراً چونچ مارنا ہے، اور مجھے ماری چونچ۔ تو خیر اس بچے کو اللہ تعالیٰ خوراک پہنچاتے کس طرح؟ مچھروں کے ذریعے، اور جب بڑا ہوتا ہے اور پر آنے پر لگ جاتے ہیں، اب کوئی آتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو بڑا کرتی ہے۔ تو یہ کیا اللہ کا حفاظتی انتظام اور رحمت کا انتظام نہیں ہے مخلوقات کے ساتھ؟ ہماری والدہ اکثر ہم کو کہتی ہے کیڑی نے کڑ نے ہاتھی نے مڑ، چیونٹی کو تھوڑا سا وہی کھلاتا ہے اور ہاتھی کو اتنا زیادہ وہی کھلاتا ہے، نظم وہی کرتا ہے۔ تو یہ باری تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس رحمت کو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ دنیا کی رحمت ہے جو سب پر ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس دنیا میں کسی پر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت اس دنیا میں کسی پر بھی مکمل نہیں ہو، رحمت عام ہے، اسی لیے ترجمہ سب پر مہربان ہے، لیکن یہاں رحیم نہیں ہے۔ اللہ تعالی رحیم کا ظہور ہونے کے لیے الگ جگہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو عالم بنائے اس عالم کے مناسب اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک عالم اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ جس میں خیر ہی خیر، جس کو ہم جنت سے یاد کرتے ہیں، وہاں شر نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی بیمار نہیں پڑے گا، کوئی وبا نہیں چلے گی، کوئی بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی، پڑوسیوں سے تکلیف نہیں ہوگی، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں لکھا ہوا بہشت آجا کے آزار نباشد، کسے را با کسے کارے نباشد۔ جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام سے مطلب، کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ کسے را با کسے کارے نباشد۔ تو غرض حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مفہوم تو یہ تھا کہ یہاں خانقاہ میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو جلو نہیں اپنے معمولات میں، اور ایک دوسرے کے تکلیف کا سامان نہ بنو خانقاہ میں رہ کر کے۔ یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مقصود۔ تو جنت میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں، معمولی درجے کی بھی، اور اس کے مقابلے میں وہ جگہ کہ جہاں ساری تکلیفوں کے انبار، ساری تکلیفوں کے ڈھیر، کبھی بھی تکلیف کے دور ہونے کا نام و نشان نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ اور دنیا ایک ایسی ہے کہ جس میں دونوں چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کوئی عذاب والا تکلیف میں مبتلا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے تو وہ اللہ کا ناشکرہ ہے۔ کتنا بھی تکلیف میں ہو، جیب میں ایک کاڑی پئی بھی نہ ہو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پہلے کے زمانے میں کانا پیسہ چلتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا کا ایسا دکھیارا ہوں کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ نہ، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم کا صحیح سالم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہوا کا ملنا ہے، پانی کا ملنا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چاہے میں نے گزشتہ 2 مجلس سے پہلے ہی معاذ زبیر صاحب کا قول سنایا تھا کہ امبانی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں پھولوں پر چل رہا ہوں بلکہ کانٹوں میں جی رہا ہوں۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ نعمت ہی نعمت ہے، دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔
یہاں سب کچھ ہے، خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، راحت ہے تو تکلیف بھی ہے۔ اس لیے رحیم کی رحمت کا تقاضا کہ وہ جس پر بھی رحم کرے گا مکمل کرے گا۔ یہ دنیا مکمل رحمت کی جگہ نہیں ہے، مکمل رحمت کی جگہ ہے دار آخرت اور وہ جنت میں۔ وہاں پر جو بھی جنت میں پہنچ گیا اب وہ اللہ کی رحمت کاملہ کا مستحق بنے گا، وہاں اس کو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا تکلیف کا، رحمت کے علاوہ مکمل رحمت۔ اس لیے رحمان اور رحیم کے معنی کو اب ہم نے سمجھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اسی لیے یہاں ترجمہ بہت مہربان ہے کیا ہے، اور ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمن بڑا مہربان ہے، یعنی مہربانی میں سب سے اس کی مہربانی بڑی ہوئی ہے، یعنی مکمل اس کی مہربانیاں ہیں، تو بہت مہربان ہے یعنی سب پر مہربان ہے، اور بڑا مہربان ہے یعنی کامل مہربان ہے، تو دار آخرت میں جنت میں جو بھی جائے گا وہ اس کا مستحق ہوگا۔ یہ ہے رحمان اور رحیم کے متعلق۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ بسم اللہ کے باب میں ہم سن چکے ہیں، بات آ چکی ہے کہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کا جز ہے، لیکن سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ قرآن کا جز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن ہی کا احترام کرنا واجب ہے۔ اس لیے آیا تھا مسئلہ کہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حیض والی، نفاس والی عورت، جنابت والا مرد قرآن کی تلاوت کی نیت سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، ہاں دعا کے طور پر، برکت کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اگر بسم اللہ لکھی ہوئی اور بے وضو ہے تو اس بسم اللہ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، تو سورت کا جز نہیں لیکن پھر بھی قرآن کا جز ہے۔ تو اب قرآن کی شروعات کس سے ہوئی؟ الحمد سے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ لکھنے میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا کرتے تھے۔ جتنے بھی بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ہرقل یا الى قیصر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو سب میں پہلے بسم اللہ لکھی ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں بھی آپ نے، گرچہ ان لوگوں نے نہیں مانا اس لیے پھر بسمک اللہم لکھنا پڑا، لیکن آپ نے وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا تھا۔ اس لیے لکھنے میں سنت طریقہ کیا؟ بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ آپ خطبہ دیتے تھے تو اس کی شروعات الحمدللہ سے کرتے تھے۔ خطبہ، اب خطبہ چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، صلاۃ الاستسقاء کا خطبہ ہو، جو بھی خطبہ، اور چونکہ یہ ہمارے یہاں خطبہ یہ جمعہ عیدین وغیرہ کے، ورنہ خطبہ کا مطلب بیان، خطبہ کا مطلب کیا؟ بیان۔ تو اب جب بھی آپ بیان فرماتے، ایک حدیث بیان فرماتے اور بیٹھ گئے، لیکن اس کو آپ علیہ السلام نے شروعات کی الحمدللہ سے۔ اس لیے مختصر بیان ہو تو، لمبا بیان ہو تو، درس قرآن ہو تو، ہم کلاس میں پڑھائے تو، ہمارا حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ پڑھانے بیٹھتے اور شروعات کرتے تو خطبہ ضرور پڑھتے تھے اور الحمدللہ رب العالمین سے خطبہ پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے اکابر ضرب المثل تھے اتباع سنت میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور انہی کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ خطبہ سے پہلے حمد پڑھا ہے۔ یہ بولنے میں جب شروعات کرنی ہے تو اس صورت میں حمد سے، نحمدہ، یہ بھی حمد ہی ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا، الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ وغیرہ وغیرہ۔
قرآن کی شروعات بھی الحمدللہ سے ہوئی ہے. آپ کا اسم گرامی بھی محمد اور احمد، جس میں حمد کا معنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملے گا، جو آپ ہی کے لیے خاص ہے، اس کا نام بھی کیا؟ مقام محمود، حمد والا مقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، اس جھنڈا کا نام بھی لواء الحمد، بیدی لواء الحمد ولا فخر، کہ میرے ہاتھ میں کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور اس جھنڈے کے نیچے آپ علیہ السلام کی امت میں سے جو لوگ ہوں گے وہ بھی حمادون ہوں گے، کہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہو. خوشی ہو تو بھی الحمدللہ، اور خوشی کے علاوہ دوسرا موقع ہو تو بھی الحمدللہ. تو جو ہر حال میں حمد بیان کرتا ہوگا وہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو حمادون کا مستحق بنا دے. تو یہ حمد کی مناسبت سے کہ پہلا حمد آپ کو حمد کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، اس لیے آپ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، آپ کی امت بھی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی، اس لیے قرآن کا پہلا لفظ بھی الحمدللہ اس مناسبت سے ہے. اب یہ سورت جو سورہ فاتحہ ہے، بہت کم ہوں گے ایمان والوں میں کہ جنہیں سورہ فاتحہ یاد نہ ہوگی. شاید و باید بہت کم ہو، صحیح کو یاد ہوگی. اور جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں وہ روزانہ اس کو پڑھتے ہیں. اور اگر دیکھو، ایک بات ضرور عرض کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں یہ اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے. کہنے والا بھی محتاج ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں، اور ان 5 فرض نمازوں سے پہلے بھی کچھ نماز ہیں اور بعد میں بھی کچھ نماز ہے. اس میں بھی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، فضائل. انشاءاللہ جب نماز کا تذکرہ آئے گا تو اس کے فضائل مستقلاً آپ کو بتاؤں گا. ہمارے یہاں اس باب میں کوتاہی ہے صاف طور پر. عموماً ظہر میں 8، 10، 12 بہت کم ہوتی ہے. عصر میں 4 ہی ہوتی ہے، 8 تو ہوتی ہی نہیں ہے. مغرب میں 5 ہی ہوتی ہے، بہت کم لوگ 7 پڑھتے ہیں. اور عشاء کی تو 9 ہی تقریباً ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 11، 17 بہت کم ہوتی ہے. اس باب میں ہمارے بعض وہ بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کچھ بھی کہتے ہو، کچھ بھی ہے، لیکن نماز کی رکعت پوری پڑھتے ہیں یہ لوگ. آپ دیکھ لینا، ہر ایک، یہ ہمارے لیے سبق لینے کی چیز ہے، چاہے ان کے عقیدے میں جو کچھ بھی ہے. لیکن آپ دیکھنا، اور نفل بیٹھ کر ہی پڑھیں گے وہ بھی دیکھنا، چاہے کتنا بھی تندرست ہو. نفل کے بعد پھر دوسری پڑھے گا تو وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا، لیکن نفل یقیناً ظہر کے 2 رکعت سنت کے بعد نفل بیٹھ کر، مغرب کے 2 رکعت سنت کے بعد نفل بیٹھ کر، عشاء کی 2 رکعت کے بعد نفل تو بیٹھ کر ہی پڑھیں گے. لیکن یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ پوری رکعتیں پڑھتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حق کہتے ہیں. لیکن نماز کے باب میں ہمارے یہاں بہت کوتاہی. اور سیدھی بات ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا. تو گویا کہ ہم نماز کے ضیاع کے ساتھ دین کے ضیاع کے بھی
مستحق بنتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، معاف فرمائے۔ اس لیے نماز مکمل پڑھنا چاہیے، اور یہ اس لیے ہے کہ فرائض میں دھیان لگ، جو پہلے سنتیں ہیں وہ اس لیے کہ فرائض سے پہلے تیاری پہلے سے، کہ تاکہ فرض کی ادائیگی میں حضور، دنیا کے جھمیلوں سے ہم آئے ہیں تاکہ پہلے پریکٹس کر لی۔ نیٹ پریکٹس کہتے ہیں نا، کرکٹ میں بھی نیٹ پریکٹس، ہر چیز میں نیٹ پریکٹس ہے۔ تو یہ سنن قبلیہ جو ہے نا، وہ نیٹ پریکٹس ہے کہ دنیا کے جھمیلے نکل جاوے، تیار ہو جاوے، شاہی دربار میں شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری ہے، تاکہ ذہن یکسو ہو جائے۔ اب عصر سے پہلے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ سنت غیر موقدہ ہے۔ حالانکہ رحمان اور رحیم کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے حدیث میں صاف طور پر ہے، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربعا، جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت رحمتیں کہاں رکھے یار، بیلنس بہت ہو گیا ہے، اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے مستغنی ہو گئے ہیں۔ تو لے لئیو پھر مجھے دے دئیو، لے تو لئیو پھر مجھے دے دئیو، اور آپ کی طرف سے بہترین گفٹ سمجھوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن لے تو لو۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ایک ایک نیکی کے لیے میزان کے ہلکے اور بھاری ہونے کا فیصلہ کا وقت آئے گا نا، ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا کہ ایک نیکی اگر آ گئی تو میزان حسنات جھک جائے اور کامیابی کا فیصلہ، اور اگر ایک نیکی نہیں آئی تو اس کے لیے ناکامی کا فیصلہ اس وقت پتہ چلے گا۔ اور سنن بادیہ میں حکمت کہ فرض میں، اور ہم اپنا فرض کا حال جانتے ہیں، کوتاہی، تو اس میں جو کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کی تلافی کے لیے یہ سنت بادیہ ہے۔ اور ہمارے اکابر کا حال تو ہم فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے نقل نہیں کیا ہے، روزانہ 1000 رکعت پڑھنے والے، روزانہ 300 رکعت پڑھنے والے، روزانہ 200 رکعت پڑھنے والے، ایک ایک رات میں 2 رکعت میں قرآن ختم کرنے والے۔ تو کیا ہم ان سے زیادہ بیزی ہیں؟ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے چیف جسٹس ہے، قاضی القضات، اور اس وقت آدھی دنیا سے زیادہ حکومت تھی ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی۔ اب کتنی مشغولی ہوگی، ہم سب انداز لگا سکتے ہیں نا کہ چیف جسٹس کو کیا کرنا ہے، ابھی ہمارے جو چیف جسٹس کیا کرنا ہے۔ یعنی میں سمجھانے کے لیے ان کی بے احانت توہین نہیں، سمجھانے کے لیے کہ بھئی پچھلے سب ان کے پہلے سب کام کر لے، سب تیار کر کے ان کے سامنے رکھیں، پھر ان کو اس پر نظر ثانی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا وہاں، اتنے لمبے لمبے چکادے بھی نہیں چلتے تھے، مدتیں بھی نہیں پڑتی تھی، یہاں تو فیصلے آئے حساب چکتے، فیصلے آئے حساب چکتے ہوتے تھے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس ہونے کی حالت میں روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ پڑھنا پڑھانا الگ، چیف جسٹس ہی الگ، اور پھر اپنے دیگر معمولات الگ، اور 200 رکعت۔ تو اب ہم تھوڑا فکر لیں، ہم کہتے بیزی ہے، ویری لائف از ویری بیزی، ویری بیزی، کیا نکھود والتے ہم نورے بیٹھے بیٹھے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی اسی کے، ہم سب ایک ہی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی مستثنا ہو مجلس میں، لیکن عمومی احوال یہی ہے کہ بیزی کہہ کر کے جو بیزی کہتا ہے نا وہی سب سے زیادہ نیورا ہے۔ اس لیے تھوڑا دل پر لینا چاہیے، کم سے کم ان 48 رکعات کو پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی اگر تمام رکعتیں ملائی جائے تو 48 رکعت ہوتی ہے۔ اور تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کو سٹاک میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہر باب میں روایت میں ہے نا کہ بھئی حساب ہوگا،
فرائض کی کوتاہیاں نوافل سے پوری کی جائے گی، نماز میں بھی اور اسی طرح روزے میں بھی نوافل ہونا چاہیے، صدقات میں صدقہ واجبہ اور فرض پر اکتفا نہ کرو، نوافل دو، حج اور عمرہ میں بھی اسی طریقے سے تمام چیزوں میں سٹاک رکھنا چاہیے۔ اور کامیاب تاجر وہ ہے کہ جو پہلے سٹاک کر کے رکھ لیتا ہے، بھاؤ اونچا جانے کا ہے، سٹاک کر لو، آگے کام آئے گا، یہی تو ہے نا، تو آگے کام آئے گا، ہم اس کے لیے سٹاک نہیں کرتے ہیں تو ہم کامیاب تاجر نہیں ہیں۔ دنیا کے باب میں چاہے کتنے بھی فلسفر ہو اور کامیاب تاجر ہو، لیکن آخرت کے باب میں ہم کامیاب تاجر نہیں ہیں۔ تو خیر عرض یہ کہ یہ سورہ فاتحہ کم سے کم 48 مرتبہ تو پڑھیں، ہم ہر رکعت میں پڑھے گا، اور تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت المسجد ہے، روزانہ کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے روزانہ توبہ کر کے تو سو جائے ہم اللہ کی جناب میں، کہ کیا معلوم صبح آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے، تو یہ تو اور مزید ہوگا۔ تو خیر الحمد کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کہ تمام تعریفیں دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہے، آئندہ ہوگی، جتنی بھی، چاہے مخلوق کی ہو، چاہے کہ انسانوں کی ہو، جناتوں کی ہو، فرشتوں کی ہو، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہو، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، سب تعریفیں گھوم گھما کر کے اللہ ہی کی طرف جائے گی، اس لیے کہ وہی ساری تعریفوں کی اصل ذات ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اصلاً۔ باقی دنیا میں جو تعریفیں ہیں وہ سب اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہم قطب مینار کی تعریف کریں یا یہ کہ تاج محل کی تعریف کریں، تو تاج محل کی تعریف اصلاً تاج محل کی نہیں ہے، قطب مینار کی نہیں ہے، دہلی کی جامع مسجد کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ بنانے والے کی۔ بھئی تاج محل جنہوں نے بنایا، قطب مینار جنہوں نے بنایا، ہماری سیدھی سید کی جالی جنہوں نے بنائی، کیا آج کل لوگ بنانے سے عاجز ہیں؟ تو جنہوں نے بنائی اس کی تعریف، وہ بھی اصلاً تعریف کے مستحق نہیں ہے۔ ان کے اندر بنانے کا فن کس نے پیدا کیا؟ کہ ان کے استادوں نے، تو ان کے استاد کو کس نے سکھایا؟ گھوم پھر کر کے کہاں جائے گا؟ اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ ڈاکٹر بہت ہوشیار ہے یار، چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے مسئلہ، اس کے پاس سے کوئی بھی پیشنٹ روتا ہوا واپس نہیں آیا ہے۔ یعنی ہم ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت ہوشیار ڈاکٹر ہے، تجربہ کار ہے، چھوٹی سی عمر میں بہت اس نے عزتیں پائی ہیں۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹری میں مہارت، طبابت میں حذاقت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ کسی کے حسن و جمال کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو حسن و جمال کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا کون ہے؟ وقس علی ھذا، اسی پر قیاس کیا جائے تو دنیا میں جتنی بھی تعریف وہ سب اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اسی لیے حمد، جو یہاں الحمد کا لفظ ہے، حمد کبھی بھی منع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسی کا مستحق ہے، اور اس کی ہر حال میں تعریف کی جائے تو بھی کم ہے، اس لیے کہ تعریفوں کا منبع، سر چشمہ اور سارے کمالات اسی سے وجود میں آ رہے ہیں۔ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو بھی اس کی تعریف میں کوئی کمی آنے والی ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے عربی میں، حمد کے معنی بھی تعریف، جو دوسرا لفظ آتا ہے مدح، مدح کے معنی بھی تعریف کے ہے، لیکن وہ جس چیز پر تعریف کی جائے وہ اس کے اندر ذاتی نہیں ہوتی ہے، ذاتی یعنی اس کی ذات میں
وہ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اس پر مدح کی جائے گی، حمد نہیں کی جائے، یعنی مدح کا لفظ عربی میں بولا جائے گا، حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی ذاتی چیز نہیں ہے، اور جب ذاتی چیز نہیں ہے دوسرے کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے، مثلا مثال کے طور پر دیوار پر کسی نے پینٹنگ کی اور آرٹسٹ کیا اور خوبصورت بنایا ہے، تو اس کو ہم عربی میں حمد نہیں کہیں گے، اس کے لیے اگر عربی میں اس کی تعریف کرنا ہوگی تو مدح کا لفظ استعمال کیا جائے گا، حمد کا نہیں۔ اور چونکہ یہ عارضی چیز ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کمال عارضی ہے، اس لیے بعض مقامات پر آ کر کے مدح جائز بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مدح کرے کسی کے سامنے، مثال کے طور پر کہ مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں، مفتی صاحب تو فلانے ہیں، ڈھکڑے ہیں، یوں ہیں یوں ہیں، تعریف کے پول باندھے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ مدح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے منہ حدیث میں فاحسو فی وجوہہم التراب، اس کے منہ میں مٹی ٹھوس دو، اس کی تعریف جائز نہیں ہے، یہ تعریف کرنا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیچارہ آدمی اس کے سامنے تعریف کرے گا اور کہیں بٹن ٹوٹ نہ جائے۔ گجراتی میں مسل مشہور ہے، وکھاڑ لی کھچڑی داتے وڑ گئے، پھولیلا پھگے کی طرح کہیں چھاتی پھول جائے، سینہ پھول جائے، بٹن ٹوٹ جائے، یہ کہ اس کے اندر خرابیاں تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے وجود میں آنے کا امکان ہے، تو ایسی تعریف کرنا جائز نہیں، اور اللہ کے لیے تعریف میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے حمد ہمیشہ جائز ہے۔ اور حمد میں محبت کا داعیہ ہوگا اور عظمت اور بزرگی کا داعیہ ہوگا، جبکہ مداح میں یہ داعیہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی تعریف کر رہا ہے اس کے بسا اوقات منافقین بھی تعریف کرتے ہیں کہ سامنے تو شہد سے زیادہ میٹھے نے پیچھے ایلوے سے زیادہ کڑوے، کہ شہد بھی مٹھاس میں پیچھے پڑ جاوے اور پیچھے جا کر کے کہ خالی خالی مفتی صاحب پھپڑاٹ مارتے ہیں، کچھ ہے نہیں لینے دینے کا۔ یہ سمجھا رہا ہوں میں، اور میں اپنی ہی مثال دوں تاکہ کسی اور کی مثال سے کسی کو برا لگے، تو اس لیے تو اس کے میں یہ کہ یہاں محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، منافقانہ طور پر ہے، تو مداح میں عظمت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مداح میں عظمت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جب عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو دل سے بھی نہیں ہے، اور عظمت اور محبت ہے تو دل سے ہے۔ تو حمد کا لفظ باری تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ اگر عربی میں کسی کی تعریف کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں تو حمد کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ معافی چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت حمد سے بھی انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حمادون میں شامل فرما دے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو حمادون میں شامل فرما دے، اور قرآن کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک کی اللہ نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے اور پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما،
اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کو ختم فرما، اے اللہ دشمنوں کی جو سرداری کر رہا ہے اس کو بھی ختم فرما، اے اللہ دشمنوں کی سرداری جو کر رہا ہے اسے بھی ختم فرما، ہم نوا دشمنوں کے ہم نواؤں کو بھی ختم فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، علوم نافعہ کی، اعمال صالحہ کی، اے اللہ شاعر اسلام کی، اوقاف کی، اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی، عصمت کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو ظالمین مسلمانوں پر ہمارے ملک میں ظلم کر رہے اللہ ان کی سخت پکڑ فرما، اے اللہ ظالمین کی اکثریت اقلیت در اقلیت میں تبدیل فرما، اے اللہ ان کی سخت پکڑ فرما، ان کو مغلوب فرما، ان کو مقہور فرما، اے اللہ یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، بستی میں بھی مسلمان، شہر میں بھی مسلمانوں کی بستی ہے، اے اللہ ساروں کی، اے اللہ اور ساروں کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک مختصر سی بات ہے کہ یا تو بدھ کو رجب کا پہلا چاند ہو یا جمعرات کو رجب کا پہلا چاند ہو، مبارک ایام ہیں، آپ علیہ السلام کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے اور کثرت سے رجب کے چاند ہونے کے بعد اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ گھروں میں ہماری مستورات کو بھی، بچیوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے، دعا سکھانا چاہیے، کیونکہ رمضان کی گویا کہ تیاری ابھی سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بہت مختصر ہے۔ رجب اور شعبان تو ہر ایک کو یاد ہے، رمضان بھی یاد ہے ہر ایک کو، تو اب اتنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اتنا ہے مختصر سا۔ گھروں میں بھی عام کرو اور بہت عام کرو تاکہ اس کی برکتوں کا ظہور ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، آمین۔